realized how little I knew about the details of Islam. I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. اردو کور کے معزز دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں نازل ہوں گے اور انہی کی آمد اور مدد سے مسلمان دجال کو شکست بھی دیں گے۔ مگر ان کے بارے میں آج کل جو خبر گردش کرتی دکھائی دے رہی ہے وہ کافی حیران کن ہے۔ دراصل امریکی صدر جو بائیڈن اپنی ایک تقریر کرتے ہیں اور اس میں وہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اب ایک غیر مسلم کی جانب سے ان کے بارے میں ذکر کرنا کافی زیادہ باعث حیرت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے، ان کی امام مہدی کے بارے میں بات کرنے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، کیا یہ اسلام قبول کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کہانی کچھ اور ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم یہ بھی شیئر کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، یہ کیسے ہوں گے اور ان کے آنے کی کون کون سی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر آج کی ویڈیو بھی آپ کے نالج میں بے شمار اضافہ کرنے والی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے جس طرح یہ دنیا بنائی ہے تو اسے انجام تک پہنچانے کی چند نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ ان نشانیوں کو جان کر اور خوف زدہ ہو کر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے اگلے جہان کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے اب تک کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ چند نشانیاں ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کی بھی ہے۔ ان کا ظہور قیامت سے پہلے اس دنیا میں یقینی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اور امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے ظلم کی انتہا تک پہنچ جائیں گے، زمین ظلم و ستم اور سرکشی کرنے والوں سے بھر جائے گی، ظالم لوگ کھلم کھلا گھوم رہے ہوں گے اور مظلوم انصاف کو ترس رہا ہوگا، جھوٹ بولنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی جبکہ سچ بولنے والے بہت کم رہ جائیں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا رزق کھینچنے کی کوشش کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، بدکاری اور حسد عام ہو جائے گا، عیش و عشرت جیسی عمارتیں بنانے پر زیادہ اور مساجد بنانے پر کم غور کیا جائے گا، اور پھر اسلام مکہ و مدینہ تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ایک اللہ کا بندہ اس دنیا پر ظاہر ہوگا، وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں کا عقیدہ الگ الگ ہے، لیکن ماننا دونوں کا یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عرب کا بادشاہ بنے گا وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن چکی ہوگی، حالات حد سے زیادہ ناسازگار ہو جائیں گے، ہر طرف شرک پھیل جائے گا، حکومت میں بیٹھے لوگ طاغوت و اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ پریشان ہو جائے گی، لیکن پھر اچانک سے ایک امید کی کرن جگمگائے گی اور یوں لوگ امام مہدی علیہ السلام کو اپنے پاس پائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو کھلا مال دے گا اور شمار بھی نہیں کرے گا، جس کے بعد اسلام اپنی ابتدائی حالت کی جانب بڑھنے لگے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے طریقہ کار کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ذیقعد کے مہینے میں مختلف قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدے طے پا رہے ہوں گے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے حاجیوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا، مینا میں جنگ کا ماحول ہوگا، ہر طرف قتل عام اور خون ریزی ہوگی۔ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں گے اور مقام ابراہیم پر آ جائیں گے، لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد حد سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ میرے بھیجے گئے بندے امام مہدی ہیں۔ جب لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں کعبے کے ساتھ لپٹ کر روتا ہوا پائیں گے، لہٰذا لوگ انہیں کئی نشانیوں سے پہچان کر ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ افسوس، تم نے اب تک بے شمار معاہدے توڑ کر کس قدر خون خرابہ کیا۔ قیامت سے پہلے جو نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں ان میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے آگ کا نکلنا، عرب کے پہاڑوں کا سبز ہونا اور دجال کا آنا وغیرہ شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کو نجات دلانے والے رہنما کا نزول قریب ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کی اونچی لمبی ناک ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا اور چہرے پر نور ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس سے کچھ وقت پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے،
इन्हें इनकी जिंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। पैगंबर होने के बावजूद आप इमाम माहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखेंगे कि इमाम माहदी नमाज शुरू करने वाले हैं, जबकि माहदी अलैहिस्सलाम भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका है, लिहाजा ये दोनों मिलकर नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम माहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल को बुरी तरह शिकस्त देंगे, जिसके बाद बैतुल मक़दस को फतह कर लिया जाएगा। प्यारे साथियों, याद रहे कि दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों के अलावा कोई गैर मुस्लिम इस बात को तस्लीम नहीं करता कि क़यामत से पहले इमाम माहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और दुनिया फितनों से पाक हो जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि फिर भी अमेरिकी सदर जो बाइडन अपनी एक तकरीर में इमाम माहदी का जिक्र करते दिखाए गए हैं। जो बाइडन अपनी तकरीर में कहते हैं कि वो इस्लाम के मुतल्लिक कुछ मालूमात रखते हैं, जबकि मजीद मालूमात जानने के लिए उन्होंने अपना ज़ाती प्रोफेसर भी रखा हुआ है। जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो देखा गया कि इनका कहना था कि मैं इस्लाम से मुतल्लिक कुछ न कुछ जानने के बावजूद भी बाज़ चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, जैसे कि मैं छुपे हुए इमाम को नहीं जानता और यही जानने के लिए मैंने प्रोफेसर रखा है। अब जैसे कि वो इस्लाम को जानने के लिए प्रोफेसर से मदद ले रहे हैं, तो इस बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद जो बाइडन इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगे हैं और जल्द ही वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। दरअसल कहानी कुछ और है। जो बाइडन ना तो इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगे हैं और ना ही वो इस्लाम कबूल करेंगे। हकीकत में ये इनका फितना और फसाद फैलाने की जानिब एक नया कदम है। जैसे कि सुन्नी और शिया का मौक़िफ़ इमाम माहदी को लेकर थोड़ा सा अलग है। इमाम माहदी अलैहिस्सलाम को छुपे हुए इमाम कहने वाले लोग शिया हैं, जबकि इनके ज़ाहिर होने के मुतल्लिक मुसलमानों का अकीदा अलग है और वो शियों की इस बात पर एतराज़ करते हैं। कई शिया तो ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के इमाम माहदी के अकीदे को लेकर तनकीद करते हैं, और हकीकत में शिया और सुन्नी को ऐसी बातों को लेकर आपस में बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए। जो जैसा अकीदा रखता है उसे रखने दो, इख्तिलाफात नहीं फैलाने चाहिए। तो जो बात जो बाइडन ने अपनी तकरीर में की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिया और सुन्नी की जंग पूरी दुनिया में फैलाने की खातिर की गई है। अब आप जरा गौर करें कि अमेरिकी सदर ने सिर्फ इस पॉइंट को छेड़ा है जिसमें मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ है। अब होगा क्या कि जो भी शिया भाई जो बाइडन की बात पर तबसरा करेंगे तो सुन्नी उस पर मुखालफत करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई सुन्नी इस बयान पर तबसरा करेगा तो शिया हजरात को एतराज होगा, जिसके बाद तू मैं और फिर बहस के बाद बात गाली तक जा पहुंचेगी। यानी कि जो बाइडन ने सिर्फ चिंगारी लगाई है, आग खुद ब खुद भड़क उठेगी। और हम बेवकूफ लोग समझ रहे हैं कि जो बाइडन साहब इस्लाम कबूल करने वाले हैं। इनसे ये उम्मीद रखना कि खास तौर पर अमेरिकी इस्लाम के करीब हो रहे हैं, पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। ये लोग कभी भी मुसलमानों के हक में अच्छा नहीं सोच सकते। शिर्क और इख्तिलाफात फैलाना इनकी फितरत में शामिल है, जिसका असर इनके अंदर से कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारी आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।